میں رمضان کے بارے میں کتنا جانتی ہوں، مجھے اب تک رمضان کو لے کر کتنی نالج ہے، میں نے رمضان کو کتنا سمجھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، آج میں آپ سب کے ساتھ ایک بہت ہی پاک اور برکتوں والے مہینے کو لے کر بات کرنے والی ہوں، جسے رمضان کہتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں رمضان میں صرف ایک ہفتہ باقی ہے، اور رمضان کو لے کر سچ میں بھی بہت ایکسائٹیڈ ہوں، بہت زیادہ خوش ہوں۔ یہ میرا دوسرا رمضان ہونے والا ہے۔ پہلے جیسے کہ رمضان سے پہلے ہی میں اپنے گھر سے آ گئی تھی، اور الحمدللہ میں نے لاسٹ ایئر کے رمضان بھی پورے رکھے تھے، اور انشاءاللہ اب بھی رکھوں گی۔ آج میں آپ سب کے ساتھ جو چیز شیئر کرنے والی ہوں، آخر میں رمضان کے بارے میں کتنا جانتی ہوں، مجھے اب تک رمضان کو لے کر کتنی نالج ہے، میں نے رمضان کو کتنا سمجھا ہے۔ رمضان کو لے کر آج میں آپ سب کے ساتھ اپنی سمجھ کے اکارڈنگ پوری ڈیٹیلز میں شیئر کروں گی انشاءاللہ۔ رمضان کا مہینہ ایک بہت ہی پاک، برکتوں والا اور سب سے عظمت مہینہ بتایا جاتا ہے۔ ایک روایت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، مسلمانوں پر ایسا کوئی مہینہ نہیں گزرا جو رمضان سے زیادہ بہتر ہو، اور کافر لوگوں پر ایسا کوئی مہینہ نہیں گزرا جو رمضان سے ادھک برا ہو۔ یہ بات تو آپ سب بھی اچھی طرح سے جانتے ہوں گے کہ رمضان ہی وہ پاک مہینہ ہے جس میں قرآن شریف نازل ہوئی، اور صرف قرآن شریف ہی نہیں بلکہ اسلام کی تمام مقدس کتابیں نازل ہوئی، کیونکہ رمضان کا مہینہ بہت ہی رحمتوں والا مہینہ مانا جاتا ہے۔ جہاں تک میں نے رمضان مہینے کے بارے میں سمجھا ہے، تو رمضان کے مہینے میں جنت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور یہی نہیں، جتنے بھی جن شیطان ہوتے ہیں سب کو قید کر لیا جاتا ہے، کیونکہ رمضان المبارک مغفرت اور بخشش کا مہینہ مانا جاتا ہے۔ اور یہی نہیں، رمضان کے پاک مہینے میں چھوٹے سے چھوٹا نیک اعمال کا ثواب بھی بہت ادھک گنا بڑھا دیا جاتا ہے، مطلب ایک چھوٹے سے اعمال کا ثواب بھی 70,000 گنا ملتا ہے۔ اسی لیے رمضان کے پاک مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت اور اچھے اعمال کرنے چاہیے۔ جیسے کہ رمضان کا مہینہ سٹارٹ ہونے ہی والا ہے، صرف ایک ہفتہ باقی ہے، اور رمضان کا پہلا روزہ چاند دیکھنے پر ڈیپینڈ کرتا ہے، جیسے کہ جب چاند نکلے گا تو اس کے بعد ہی ہمارا پہلا روزہ رکھا جائے گا۔ اور آپ کو بتاؤں، لاسٹ رمضان سے پہلے جیسے کہ میں اپنے گھر پر تھی تو میں اللہ سے دعا کرتی رہتی تھی کہ ہاں مجھے بھی رمضان میں روزے رکھنے ہیں، اور اللہ مجھے رمضان میں روزے رکھنے کی توفیق عطا کرے، اور سچ میں اللہ نے میری سنی بھی۔ رمضان سے پہلے ہی، کچھ ہی دن پہلے ہی میں اپنا گھر چھوڑ کر یہاں آ گئی تھی، اور الحمدللہ میں نے لاسٹ ایئر رمضان کے روزے بھی پورے رکھے تھے۔ اور سچ میں اب جہاں میں رہ رہی ہوں ایک مسلم ایریا میں، یہاں پر تو 2-3 مسجدیں ہیں جن کی آواز مجھے بہت ہی کلیئر سنائی دیتی ہے۔ اور اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آخر میں نے رمضان مہینے کو لے کر کتنا سمجھا ہے، جیسے کہ رمضان کا اصلی مقصد کیا ہے۔ رمضان اسلامی کیلنڈر کا 9واں مہینہ مانا جاتا ہے، جو سب سے زیادہ پاک اور برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ہر بالغ مسلم پر روزہ رکھنا فرض ہوتا ہے، اور روزہ اسلام کے 5 بنیادی پلر میں سے ایک ہے۔ رمضان میں روزہ رکھنا صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں ہے، بلکہ یہ تو اپنی عادتوں کو، اپنے غصے کو اور اپنی زندگی کو سدھارنے کا ایک موقع ہے۔ روزہ جیسے کہ صبح فجر سے لے کر شام کو مغرب تک ایسے ہی بھوکا پیاسا رہنا ہوتا ہے، نہ کچھ کھانا ہوتا ہے اور نہ ہی کچھ پینا ہوتا ہے، پانی کا ایک بوند تک نہیں پیتے۔ اور رمضان میں روزہ رکھنے سے صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ روزے میں ہمیں ان ساری بری عادتوں سے، بری باتوں سے بھی نجات ملتی ہے۔ اور جیسے کہ روزہ رکھنے کے لیے ہم فجر سے پہلے صبح جو کھانا کھاتے ہیں اسے شہری کہتے ہیں، اور پھر شام کو روزہ کھولتے وقت جو کھانا کھاتے ہیں اسے افطار کہتے ہیں۔ اور سچ میں یہ صرف کوئی فزیکل نہیں بلکہ یہ تو اسپریچول عبادت ہے جو ہمیں ایک روحانی احساس دیتی ہے۔ اور رمضان کے مہینے میں ہی زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، نماز پڑھی جاتی ہے۔ نماز جیسے کہ 5 وقت کی تو ہر مسلمان پر ہر دن فرض ہے ہی، بلکہ اس کے علاوہ جیسے کہ رمضان میں تراویح کی نماز بھی پڑھی جاتی ہے، اور قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، اور لوگ اپنی حیثیت کے اکارڈنگ صدقہ اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور لوگ اپنے گناہوں کی زیادہ سے زیادہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ آخر روزہ کن لوگوں پر فرض نہیں ہے۔
جتنے بھی بالغ مسلمان ہیں ان پر تو روزہ فرض ہے ہی، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن پر روزہ فرض نہیں ہوتا، مطلب جن کے روزے اللہ معاف بھی کر دیتا ہے۔ جیسے کہ اگر کوئی ویکتی بیمار ہے، کوئی سفر میں ہے، یا پھر کوئی پریگننٹ وومن ہے، یا پھر چھوٹے بچے ہیں، یا پھر کوئی زیادہ ایج کے بزرگ ہیں، ان کے اللہ روزے معاف کر دیتا ہے۔ اور ہاں، اگر کوئی اس رمضان کے مہینے میں پورے روزے نہیں رکھ پاتا تو وہ بعد میں اپنے قضا روزے بھی رکھ کر اس کو پورا کر سکتا ہے، کیونکہ اسلام ایک رحمت کا دین ہے، اور رمضان ہمیں سکھاتا ہے ہر حال میں صبر کرنا، اور خود پر سیلف کنٹرول کرنا، اور غریبوں کی مجبوری اور بھوک کو سمجھنا۔ رمضان کے مہینے میں ہر کوئی انسان اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرتا ہے، کیونکہ رمضان کا یہ مہینہ اپنے دلوں کو صاف کرنا اور ایک بہتر انسان بننے کا موقع ہے۔ سچ میں رمضان کا مہینہ میرے لیے بہت ہی خاص اور یادگار ہوتا ہے، کیونکہ رمضان سے پہلے ہی میں اپنے گھر سے آئی تھی یہاں پر، اور مجھے اس کے بعد آپ سب کا جتنا سپورٹ ملا ہے، آپ سب نے رمضان کے مہینے میں جتنی میری مدد کی ہے، اس کے لیے سچ میں آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سب سے ایک بات اور شیئر کرنا چاہتی ہوں، جیسے کہ میری یوٹیوب فیملی میں سے 2 بھائیوں نے میری حال ہی میں مدد کی ہے، جس میں سے ایک بھائی کا نام ہے سویب جداوت۔ انہوں نے مجھے فیصل اعمال کتاب کے بارے میں بتایا، بولا یہ حدیث کی کتابیں ہیں، ان کو منگواؤ، پڑھو، اچھے سے علم حاصل کرو، اور انہوں نے ایک کتاب قرآن کے لیے بھی بولا ہے مجھے کہ قرآن ٹرانسلیشن کی بک بھی منگواؤ۔ تو فیصل اعمال کی کتابیں میں نے آن لائن آرڈر کر دی تھی، میرے پاس آ بھی گئی ہیں، یہ دیکھو، اس کے 2 پارٹ ہیں، میں نے دونوں منگوا لیے تھے، اور جیسے ہی میں نے یہ بک آرڈر کی میرے پاس آئی، ویسے ہی شعیب بھائی نے پیسے ٹرانسفر کر دیے تھے آن لائن ہی، جس کے لیے سچ میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں، اور اللہ سے دعا بھی کرتی ہوں کہ اللہ میری پوری یوٹیوب فیملی کو، میرے سارے مسلم بھائیوں کو ہمیشہ خوش رکھے، ان کے کام میں برکت دے، اور ان کی ہر جائز تمنا پوری کرے۔ اسی طرح میرے ایک بھائی اور ہیں، اقبال حسین بھائی، انہوں نے بھی میری فائنینشلی مدد کی تھی، اس کے لیے بھی میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں، ان کے لیے بھی میں اللہ سے دعا کرتی ہوں۔ اور میری جتنی بھی یوٹیوب فیملی ہے، جن بھی بھائیوں نے مجھے سپورٹ کیا ہے، میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اگر میں آپ سب کا ایک ایک کر کے ویڈیوز میں نام لینے لگ جاؤں تو سچ میں ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، اسی لیے میں تو صرف آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں، اور اپنے اللہ سے دعا کرتی ہوں آپ سب کے لیے، اور آپ سب سے امید کرتی ہوں کہ بس آپ سب اپنا پیار اور سپورٹ ایسے ہی ہمیشہ بنائے رکھنا۔ اور رمضان کو لے کر میں نے جتنی بھی جانکاری آپ سب سے شیئر کی ہے، اس کو لے کر آپ کا کیا خیال ہے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا، آپ کی رمضان کی تیاری کیسی چل رہی ہے، اور آپ سب بس اپنا خیال رکھیے، خوش رہیے، اللہ حافظ۔